अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से जो स्कैंडल सामने आया, मैंने शुरू दिन से एक बात की कि उस स्कैंडल में इतनी जान नहीं है और वो स्कैंडल वैसा नहीं है जैसा उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। और जो दूसरे लोग थे जो ये बार बार कहते थे, जो व्यूज लेने के चक्कर में थे, उनका सिर्फ एक ही मानना था कि ये स्कैंडल है और ये बहुत बड़ा गैंग है। अब मेरे इस मौकफ को तकवीत मिली है, बिलखुसूस आमिर हाशिम खाकवानी साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 92 न्यूज में कॉलम भी लिखते हैं। उन्होंने बड़े अच्छा तिया पांचा किया ऐसे लोगों का कि जो स्क्रीन पे आके व्यूज लेना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करना चाहते हैं, और ऐसे में एक इदारा बदनाम हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि मेरा कंसर्न ये है कि ये इदारा बदनाम नहीं होना चाहिए। अब उसमें कुछ अपडेट्स हैं, वो सुने कि इस्लामी यूनिवर्सिटी सेक्स स्कैंडल के नाम पर जो कुछ सामने आ रहा है वो सरीहन झूठ और कई हजार गुना मुबालगा आमेजी के सिवा कुछ नहीं है। मैंने भी यही कहा है कि इसमें मुबालगा आराई है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। ये मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन है। इदारे तहकीक करेंगे जाहिर है, और ये भी तहकीक करेंगे क्या ये वाकई बच्चियां यहां से जाती हैं, क्या वाकई ये मामला इस हद तक खराब है जितना इनको पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन जब ये बात साबित ना हो और तहकीक पूरी हो जाए तो उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने सोशल मीडिया पे ये गंद फैलाया है, ताकि आइंदा किसी की बहन बेटी की इज्जत इस तरह से ना उछालें, ताकि आइंदा किसी भी इदारे को इस हद तक जाके बदनाम ना करें। ये होना चाहिए, और ये होगा नहीं, पाकिस्तान है। और ये इसीलिए इन सोशल मीडियाई दानिश्वरों को शय मिली हुई है और वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, बस चल रहा है, व्यूज मिल रहे हैं, झूठ हो सच हो जो भी हो, जो मिले पहली फुर्सत में लगा दे। और एक दौड़ चल रही है कि ये वीडियो पहले कौन लगाता है। एक दौड़ है, जिस तरह से खबरों की दौड़ पहले होती थी तो बाज़ औक़ात कोई ना कोई खबर मिसिंग में चली जाती थी तो रिपोर्टर को कॉल होती थी बाकायदा। अब ये यहां पे क्या है कि अपने नंबर नहीं बनाने, व्यूज लेने हैं कि देखते हैं कौन पहले ब्रेक करता है। तहकीक में कोई नहीं जाता, ये मुबालगा आ रही है। दूसरा, वो कहते हैं कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से हरगिज 5500 वीडियोस बरामद नहीं हुई। ये सफेद झूठ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया। मेरी खुद डीएसपी सीआईए जो कि मेंबर है उस कमेटी के, जो कि पीआरओ साहब ने बनाई है, और सीआईए ने ये सारा केस लीड किया था, तो मैंने उनसे पूछा था क्या वाकई वीडियोस हैं 5500, तो उन्होंने कहा था नहीं, ये पुलिस का मौकफ है। मैंने अपने प्रोग्राम में पूछा था, जमशेद साहब वहां पे डीएसपी सीआईए हैं, 5500 वीडियोस नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा क्या वीडियोस वहां पे बढ़ाना है, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक एफआईआर में जुमला आ गया था कि 5500 वीडियोस हैं लड़कियों की, तो मीडिया ने आगे से, खुद ही सोशल मीडिया के जो लोग हैं दानिश्वर हैं, तो इन दानिश्वरों ने अपनी जुबान, अपने ख्यालात उन वीडियोस पे थोप दिए और उन्होंने कहा जी ऐसी ऐसी वीडियोस होंगी। वो जिनके गंदे जहन थे उन्होंने सब ने अपनी जहनियत जो है वो सोशल मीडिया पे आके निकाल दी। अच्छा, उसके बाद जिन तहकीकाती अफसरों ने वो मोबाइल देखा है उनका कहना है कि 5-7 से ज्यादा वीडियोस नहीं, और वो भी प्रोफेशनल कॉल गर्ल्स वगैरह की। ये मैं पहले कह चुका हूं, आमिर हाशिम खाकवानी साहब ने भी कहा है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने आपको कहा था कि अगर वलीदा चीमे की आप ये बात कर रहे हैं या कुछ और लोगों की इनसे मंसूब कर रहे हैं, तो बड़े लोगों में और हमारी सोसाइटी में कॉल गर्ल्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉल गर्ल्स की वीडियोस है। बहुत से लोग मुझे वीडियोस भेज के कह रहे हैं कि ये देखें जी, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी की वीडियो है। हालांकि वो लड़की कहीं से इस्लामी यूनिवर्सिटी की नहीं है। वो लड़की कोई प्रोफेशनल डांसर लग रही है जो कि सामने मुजरा कर रही है, डांस कर रही है, सारे मामलात कर रही है, लेकिन मंसूब किससे किया जा रहा है? इस्लामी यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी, बाकी कुछ फोहश मवाद इंटरनेट से डाउनलोडेड है, जैसा कि अयाश तबाह अफराद मजा लेने की खातिर किया करते हैं। बिल्कुल ऐसे किसी का भी मोबाइल फोन उठा लें आप छोड़ दें कि आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज की बात मैं कर रहा हूं, आप छोड़ दें कि मैं किसी प्रोफेसर की बात कर रहा हूं, आप छोड़ दें कि मैं किसी वीसी की बात कर रहा हूं, आप अपना मोबाइल उठा लें। आपके मोबाइल में भी बाज औकात ऐसे ग्रुप्स होते हैं कि जिसमें ऐसा मवाद आ जाता है, या आप कुछ ऐसी साइट्स को सर्च करते हैं या कुछ चीजें डाउनलोड कर लेते हैं। इसीलिए तो इस्लाम कहता है ना कि तन्हाई इंसान की पाक हो तो उसके तकवे का पता चलता है। हर इंसान की तन्हाई जो है वो पाक होनी चाहिए। हमारी तन्हाइयां किसी की पाक नहीं है। हम इतने मोतबर नहीं है, मुत्तकी नहीं है कि हमारी तन्हाइयां जो है वो बिल्कुल पाक हो, हम पारसा हो। तो ये हर शख्स में फॉल्ट है, ये सिर्फ इस्लामी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर में या उन लोगों में नहीं है जिन पे ये तोहमत लगाई जा रही है। अच्छा जी, जो वीडियोस, नंबर 4, जो वीडियो सोशल मीडिया पर चलती रही हैं वो उस यूनिवर्सिटी की ही नहीं। रक्स की बात वीडियो चीफ सिक्योरिटी अफसर से मंसूब की गई है, वो भी गलत है। शक्ल कदरे मिलती है मगर ये वो बंदा नहीं। ये वीडियो मैंने कल भी अपने वीलॉग में हवाला दिया कि एक ब्लैक और व्हाइट कलर के कपड़ों में मलबूस लड़की है और एक मूंछों वाला बंदा है, और मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया और कहा कि देखें इस्लामी यूनिवर्सिटी की वीडियो, ये चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की है।
میں نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور یہ منسوب کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہنگامہ آ گیا نا، بس کوئی تحقیق اور تفتیش تو کرتا نہیں ہے کہ یہ واقعی ہے کہ نہیں، ایگزیکٹلی ایکوریسی ہے ہی نہیں اس میں. اچھا جی، نمبر 5، چیف سیکیورٹی افسر کے مبینہ اعترافی بیان کے حوالے سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، وہ بھی غلط ہے. ایسا کوئی اعترافی بیان ریکارڈ پر نہیں اور نہ عدالت میں پیش کیا گیا. سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں بعض نام بولے گئے، وہ کسی اور ایشو پر ہے. اس میں پروفیسروں کے جو نام دیے گئے وہ بھی غلط ہے. اچھا، یہ جو نقطہ، اس سے میں اختلاف کرتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ عامر ہاشم خاکوانی صاحب سے، کیونکہ جو چیف سیکیورٹی آفیسر نے بیان دیا نا، وہ بیان ہوا پولیس کسٹڈی میں. اچھا، پولیس اس کو نہیں مان رہی، وہ پولیس کسٹڈی میں ہوا ہے اور چند سول کپڑوں میں لوگ کھڑے کر کے وہ بیان لیا گیا ہے. اور وی سی صاحب کے بقول، جو سابق وی سی ہیں عطر محبوب صاحب، ان کے بقول جب ان سے بات ہوئی میری، انہوں نے کہا کہ یہ وہ بیان ہے کہ جس میں اس کو ڈرا دھمکا کے بیان لیا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، خفیہ اداروں کے لوگ ہیں، آپ بیان دے دیں. تو اس طرح سے انہوں نے بیان دیا ہے. اچھا جی، جو پروفیسرز کے نام دیے وہ دباؤ میں. اچھا، اس بیان سے انہوں نے انحراف بھی کیا. جب کورٹ میں اگلے دن ان کی پیشی تھی، جب ریمانڈ نہیں ملا، تو انہوں نے نجی ٹی وی چینل روحی ٹی وی پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اور رپورٹر نے مائک آگے کیا تو انہوں نے کہا جی میرا ایسا کوئی بیان نہیں، وہ پریشر میں تھا. یعنی اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو پریشر کا بیان ہے، پولیس کا بیان ہے، وہ کورٹ میں یا مجسٹریٹ کے سامنے جو بیان ہوتا ہے اہمیت اس کی ہوتی ہے. پولیس کے کسٹڈی میں جو بیان لیا گیا ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. نمبر 6، یہ صریحاً غلط ہے کہ یونیورسٹی میں لڑکیاں بلیک میل ہو کر جنسی زیادتی کا شکار ہوتی نہیں ہیں. اس کا بھی ابھی تک ایک بھی ثبوت نہیں ملا، ایک بھی نہیں. میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ کوئی ایک لڑکی تو لائیں آپ یار. اب تو بھونچال آ گیا ہے، اب تو انکوائری کمیٹیز بن گئی ہیں، اب تو ایک اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے. اب تو کوئی لڑکی آ جائے کہ جناب ہاں میں ہوں، اسی کا اعراض میں نام رکھا جائے. کوئی ایک لڑکی ابھی تک نہیں آئی. جو اقرار الحسن صاحب بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ جنسی استحصال ہوتا ہے، یار کوئی ایک بچی کو لے کے آئے. آپ کا کام ہے نا مائک لے کے جاتے ہیں ہر جگہ پہ، اور جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو تو اس کا شارٹ ریکارڈ کرتے ہیں، اس کو آپ منظر عام پہ لے کے آتے ہیں. لے کے آئے آپ، ایک بچی بھی نہیں ہے. تو ایسی ایک ہوا بنایا ہوا ہے. نمبر 7، یہ صریحاً غلط ہے کہ یونیورسٹی ہاسٹلز میں رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی یا وہ غیر اخلاقی سرگرمی ملوث ہیں. یہ 100% غلط ہے. یہ بات بالکل درست ہے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہاسٹلز میں، آپ سب پہ بلیم نہیں کر سکتے. میں نے پہلے کہا کہ کچھ مارجن رکھ لیں آپ، 5-7%، 10%، اور وہ لڑکی کی یا لڑکے کی اپنی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. راہیں تو وہ خود ڈھونڈ لیتے ہیں نا جنہوں نے ایسا کام کرنا ہے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس میں تقسیم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس قسم کی باتیں کہ وہاں پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے، وہاں پہ جنسی استحصال ہوتا ہے، وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایک شٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا جی، نمبر 8، بہاولپور پریس کلب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے گیٹ سے چند قدم دور واقع ہے. مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ ہم روزانہ رات 10-11 بجے تک وہیں ہوتے ہیں، بچوں کو آتے جاتے دیکھتے ہیں. کسی قسم کی غیر اخلاقی حرکت دیکھی اور نہ ہی ایسا ہوا بچیاں غیروں کو گاڑیوں میں آتی جاتی ہیں وغیرہ. ایسے الزامات غلط اور شرمناک پروپیگنڈا ہیں. صحافی بالکل کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحافیوں نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کچھ صحافی 2-4 ہیں، جیسے وہ ایک لودھرا کا ویلاگر ہے جس نے اسلامی یونیورسٹی کے سامنے کھڑے ہو کے ویلاگ کیا تھا، جس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا. اس کے بھائی کو نوکری نہیں دی تھی وی سی نے، وائس چانسلر نے نوکری نہیں دی تھی، اور صحافیوں کو oblige وہاں پہ کیا جاتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ پورے پریس کلب کو oblige کیا کہ ان کے بچوں کی فیسیں جو ہے معاف کی گئی ہیں. تو شاید اس وجہ سے بھی. لیکن وہاں پہ جو تحقیقاتی صحافی جنہوں نے کوئی مفاد نہیں لیا، جن کو کوئی مفاد نہیں ہے، ہر پریس کلب میں 4-5 لوگ تو ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ جنسی استحصال نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے کبھی کوئی 10-11 بجے بھی کوئی مشکوک سرگرمیاں نہیں دیکھی. صحافی کی آنکھ دیکھ لیتی ہے، اور ویسے بھی علاقے کے لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں. کوئی علاقے کے لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ایک بندہ کراچی یا لاہور بیٹھ کے یہ بات کر دیتا ہے کہ جناب وہاں پہ یہ ہو رہا ہے. ہم مجھے بتائیں کہ اس کے پاس کیسے آیا. وہ ایسی ہے کہ جیسے ویڈیو بھیج دی کہ جناب یہ دیکھیں یہ اسلامی یونیورسٹی میں، اور انہوں نے بیٹھ کے صاحب نے رگڑ دیا کہ دیکھیں جی اسلامی یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے. اب وہ بھگتیں گے نا، ظاہر ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھیجا لیگل نوٹس اور معاملات پہنچیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر اقرار صاحب کے پاس کوئی ثبوت ہے یا ان لوگوں کے پاس جو یہ الزامات لگا رہے ہیں تو وہ عدالت میں پیش ہوں یا جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو جائیں. یونیورسٹی کی 25-26 ہزار بچیوں کو اس قسم کے فضول اور بے بنیاد وی لاگ سے جتنی تکلیف، کوفت اور پریشانی اٹھانا پڑی ہوگی، اس کا اندازہ ہر صاحب دل اور ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کے اپنے گھر بچیاں ہوں. عامر ہاشم خاکوانی صاحب، آپ کو سیلوٹ ہے، آپ نے بالکل درست بات کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں خود اس گراؤنڈ پہ گیا ہوں، وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر گیا ہوں، میں خود اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں. وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا، مس ہینڈلنگ ہوئی، اور ایک وی لاگر کی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے بھونچال آ گیا کہ جی بچیاں بلیک میل ہو رہی ہیں. اور پھر بہت سے لوگ جو سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہتے ہیں، ویوز لینا چاہتے ہیں، وہ پہنچے اسلامی یونیورسٹی
جا کے انہوں نے 2000 میں لڑکی بک کھڑے کیا کہ یار آپ نے یہ بولنا ہے، انہوں نے بول دیا. یہ لاہور میں بیٹھ کے لوگوں نے ایک ماں باپ کو، بیٹی اور باپ کو دکھا دیا اور ان سے بات کر لی کہ اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا، اور باپ کہہ رہا ہے میں اب نہیں بھیجوں گا. فضول ہے. وہ ثابت کر دے کہ وہ ایک اسلامی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے؟ نہیں ہے. میں ان یوٹیوبرز کو، ان ویلاگر کو اچھی طرح سے جانتا ہوں جو صرف چینل کی ریٹنگ کے لیے یہ بچیوں کو 500,000 روپے کا لالچ دے کے ان سے جو مرضی اگلوا رہے ہیں. اکثر یوٹیوبرز اپنی سٹوریز فیک کرتے ہیں، اسی طرح سے کرتے ہیں. میں ایک ایسے یوٹیوبر کو جانتا ہوں جس نے پچھلے 1-2 سالوں میں صرف فیک سٹوریز ہی کی ہیں، صرف فیک سٹوریز. اور اس شخص نے بھی جا کے اسلامی یونیورسٹی کے باہر یہ ویلاگ کیا، وہ بھی فیک ہے. کوئی ایک ویڈیو جس میں یار اسلامی یونیورسٹی کی بچی ہو یا بچی سامنے آ جائے، کیوں آپ اس ادارے کو بدنام کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اس ادارے کے اساتذہ کو بدنام کر رہے ہیں؟ کیوں آپ اس ادارے پر ایک کلنک لگا رہے ہیں تاکہ کوئی بچی اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ نہ لے؟ پورے ریجن بہاولپور کے ساتھ زیادتی ہے. اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ چارٹرڈ ایشو ہیں کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو. یہ 13,000 سے 65,000 تعداد ہوئی تو وہ بھی پیچھے گیم میں ہو سکتے ہیں. پر جو بھی گیم ہو، لیکن ایسے لوگوں نے اس گند میں یونیورسٹی کو دھکیل دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس گند سے یونیورسٹی کو نکالے اور نئے وی سی جو ہیں اور انتظامیہ جو ہے ان کو ہوش کے ناخن دے اور وہ اسلامی یونیورسٹی کا امیج جو ہے وہ ری بلڈ کرے. تھینک یو ویری مچ.